بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے کہ جسم بہت عقل مند ہے، بڑا مضبوط ہے، بہت پیچیدہ ہے اور بہت سمارٹ ہے، چالاک ہے۔ تو یہ بات دلچسپ تو ہے ہی، مگر اصل میں یہ ابھی ہم اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ ابھی تو خالی تعارف ہے جسم کا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ کے جسم میں ہماری اتنی نشانیاں ہیں، آپ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے ناظرین کو وہ نشانیاں دکھانے کی ایک کوشش ہے کہ ہم جس ٹیکسی میں سوار ہیں یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ تو اچھی گاڑی وہ ہوتی ہے جو بہت فنکشن والی ہو اور ڈرائیونگ اس کی بہت آسان ہو۔ اشارہ کریں تو آج کل جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، تالی بجائیں تو دروازہ کھل جائے گا، بتی جل جائے گی، خود اندھیرا ہو جائے گا تو لائٹیں خود ہی آن ہو جائیں گی، روشنی ہو جائے گی تو ہیڈ لائٹ خود ہی بند ہو جائے گی۔ یعنی ڈرائیور کے لیے بہت سہولتیں اور فنکشن بے شمار۔ تو جہاں تک بھی سائنس پہنچ چکی ہے، جہاں بھی پہنچے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس شاہکار تک نہیں پہنچ سکتی کہ اتنے پیچیدہ سسٹم والا، اور پھر بھی اس کی جو ڈرائیونگ ہے اور اس کو جو چلانا ہے، استعمال کرنا ہے، نہایت آسان ہے اور بڑا ہی فلیکسیبل ہے اور بہت ہی ماحول دوست ہے اور بہت ہی برداشت والا ہے۔ تو آج ہم کچھ باتیں ہو چکی تھیں کہ جسم بہت پیچیدہ ہے، تو پیچیدگی پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بہت زیادہ چالاک ہونے اور سمارٹ ہونے پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اصل موضوعات کی طرف آئیں گے کہ ہم اس جسم کو کس طرح چلائیں تو زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اس وقت اتنی حسرت ہوتی ہے کہ کاش یہ باتیں پہلے بتا دی گئی ہوتیں۔ تو اسی خیر خواہی کے نظریے سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ بہت مشکور ہیں ہم ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب کے کہ وہ ماشاءاللہ سے اپنا بہت ہی قیمتی وقت، میں جانتا ہوں کس قدر مصروف ہیں، نکال کر تشریف لاتے ہیں آپ سب بھائیوں کی خدمت کے لیے اور امت کی خیر خواہی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو امت کی خیر خواہی کے لیے قبول کر لے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ امت کا فائدہ ہو جائے اور امت کو ایسے مفید نصیحتیں مل جائیں کہ ملک کا زر مبادلہ بھی بچے اور لوگوں کی کاوشیں کوششیں بھی بچیں اور لوگ بہت زیادہ پریشانیوں سے بھی بچیں۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جسم بہت پیچیدہ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے سے مختلف ہیں۔ بڑے لوگوں نے ابھی کچھ لڑکیاں بنا لی ہیں اور مختلف قسم کے AI کے شاہکار بنا لیے ہیں۔ وہ لڑکی آپ سے بات بھی کر لیتی ہے، لڑکا بنا لیا ہے وہ آپ سے بات بھی کر لیتا ہے، کئی کام بھی گھر کے کر لیتا ہے، مگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اس قدر محنت کرنے کے باوجود وہ 10ویں 1000ویں حصے تک بھی نہیں پہنچا جو اللہ تعالیٰ نے قدرتیں اور طاقتیں اور صلاحیتیں انسان کو دی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ انسان کا DNA وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اس جیسا اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح انگوٹھا آپ کا، اس کا پرنٹ بالکل، پورے ہاتھ کا پرنٹ، پورے پاؤں کا پرنٹ بالکل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح کان کا پرنٹ بھی مختلف ہوتا ہے، آنکھوں کا پرنٹ بھی مختلف ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی چال ڈھال دوسروں سے، آپ نیم اندھیرے میں بندہ چل رہا ہو تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، اور آپ آواز سن کر پہچان لیتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی چیزوں میں اس کو یونیک بنایا ہے، یہ اس کی پیچیدگی ہے، اور اس کے باوجود یہ بہت ہی زیادہ اس کو چلانا، اس کو ڈرائیو کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کتنی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں جو بالکل یونیک ہیں، دوسرے سے نہیں ملتی، اور کتنی ایسی اس کے اعمال اور افعال سے متعلق ہیں جو بالکل یونیک ہیں اور دوسروں سے نہیں ملتی۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ شکریہ شیخ صاحب۔ پہلے ہم ایک فیکٹ سے شروع کرتے ہیں، اس پہ یقین کیجیے گا، جتنے انسان اس وقت اس کرۂ ارض پہ موجود ہیں، کوئی 7 ارب کے قریب ہم کہتے ہیں کہ انسان اس وقت کرۂ ارض پہ موجود ہے، زمین پہ معلوم دنیا کے اندر رہتے ہیں، اتنے انسان اب تک مرے نہیں ہیں۔ یعنی جتنی بھی لوگ، جتنی نارمل ماڈرن سائنس جانتی ہے کہ یہ زندگی فلانے وقت شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے کتنے انسان آ چکے اب تک،
اس وقت دنیا میں موجود انسانوں کی تعداد ان سب انسانوں کے جو مجموعی طور پر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے، کے باوجود نہ کسی مرے ہوئے انسان کا جو اس دنیا سے جا چکا، اور نہ اس وقت دنیا میں موجود 7 ارب انسانوں کا فنگر پرنٹ یا کارنیا یا ڈی این اے اور پتہ نہیں کتنی ابھی چیزوں پہ تحقیق ہو رہی ہے جو انسانوں کا یونیک ہے، یہ سب ان میں سے کسی انسان کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس قدر پیچیدہ سسٹم، اس قدر زبردست سسٹم ایک چھوٹے سے 1.5 میٹر کے جو مجسمے کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے باوجود جو خوبی یہ ہے کہ وہ سسٹم بھی ایک سے دوسرا نہیں، کوئی ایک سسٹم دوسرے کی مکمل کاپی نہیں ہے۔ فنگر پرنٹ کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، کارنیا کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا ڈی این اے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ڈی این اے کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں جب آج تک یہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے، ناقابل شناخت ہو جاتی ہیں لاشیں، کوئی اور بات ہوتا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ فلانا فلانے کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو ہم ڈی این اے کا بڑا ذکر سنتے ہیں۔ ڈی این اے دراصل وہ کوڈ ہے جو کہ آپ کے 37 ٹریلین خلیوں میں سے ہر خلیے میں موجود ہے اور سیم ہے۔ میرے ناخن کا ڈی این اے میرے بالوں کے ڈی این اے سے، میرے بالوں کا ڈی این اے میرے خون کی نالی کے ڈی این اے سے، میری خون کی نالی کا ڈی این اے میرے گردے کے سیل کے ڈی این اے سے مختلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گردے کے سیل موجود ہے جو کہ بالکل الگ ہے، جو بالوں کا سیل ہے وہ بالکل الگ ہے، جو ناخن کا سیل ہے بالکل الگ ہے۔ تو یہ کوڈ ایسا ہے کہ کوڈ سیم ہے، لیکن جسم میں بھی یہ طرح طرح کے خلیے پیدا کر رہا ہے، اور پھر 7 ارب انسانوں میں یہ الگ طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، یونیکنیس پیدا کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ ویریبلٹی کے، جن لوگوں کو ویریبلٹی کا سبجیکٹ پتہ ہے، کتنی بڑی ویریبلٹی کریٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ ڈی این اے جو ہے یہ ٹوٹل 46 دھاگے آپ سمجھیں کروموزوم ہوتے ہیں ہر خلیے میں، چاہے بالوں کا، ناخن کا، جلد کا، گردے کا، دل کا، 46 دھاگے ہر خلیے میں موجود ہوتے ہیں۔ 37 ٹریلین خلیوں میں 46 دھاگے موجود ہوتے ہیں، 23 ماں سے ملے، 23 باپ سے ملے۔ لیکن یہ جو جب 46 بنتے ہیں خلیے، اور یہ 46 انٹو 37 ٹریلین خلیوں میں کروموزوم میرے پاس موجود ہیں، میرے یا کسی بھی انسان کے جسم میں موجود ہیں، نہ وہ 45 ہوتے ہیں، نہ 44 ہوتے ہیں، نہ 44.5 ہوتے ہیں، نہ 47.5۔ کسی بھی صحت مند انسانوں میں جو کروموزوم کی تعداد خلیوں میں موجود ہے وہ 46 ہے، لیکن ان 46 کروموزوم کے اندر جو کوڈ لکھا ہے وہ بالکل یونیک ہے۔ موجودہ سائنس، جس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سائنس کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے، روز بروز تحقیق ہو رہی ہے، روز بروز نئی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن موجودہ سائنس بھی یہ بات بتا سکتی ہے آسانی کے ساتھ کہ انسان، جتنے بھی معلوم انسان جا چکے ہیں دنیا سے، جتنے بھی معلوم انسان دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے کسی کا ڈی این اے مکمل طور پر کسی کے ڈی این اے سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حتمی شناخت انسان کی ہوتی ہے وہ بجائے کسی اور جسم کے حصے کے ڈی این اے کی ڈی کوڈنگ سے ہوتی ہے، ڈی این اے کو پڑھنے سے ہو جاتی ہے کہ یہ یونیک اور اسی انسان کا ڈی این اے۔ اور یہ بھی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اکثر کہ یار فلانا ٹیسٹ ہوا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فلانی ماں کا بچہ ہے کہ نہیں ہے، فلانے باپ کا بچہ ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کوئی فوٹو کاپی نہیں ہوتی، وہ ڈی این اے کے یا کروموزوم کا چند پارٹ حصہ جو ہے وہ باپ سے ملتا ہے، یونیکلی ملتا ہے، دنیا میں کسی اور آدمی سے نہیں ملے گا، لیکن وہ اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ کچھ حصہ ماں سے ملتا ہے اور وہ دنیا میں کسی اور شخص سے نہیں ملے گا، باپ سے نہیں ملے گا، صرف ماں سے ملے گا، لیکن وہ ماں کی بھی فوٹو کاپی نہیں ہے۔ تو یہ اتنی پیچیدگی اور اس کے باوجود یونیکنیس پیدا کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس نے جسم کے اندر، یہ صرف ہم نے ایک کروموزوم کی مثال لی، اور آپ خود سوچیں کہ ایک جو سیل ہوتا ہے نا وہ کوئی میں اگر صحیح بات کر رہا ہوں تو کوئی 10 لاکھویں حصے کے برابر ہوتا ہے 1 میٹر کے۔ اس سیل کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہے جو کہ اس سیل کے کوئی 10ویں 20ویں 25ویں حصے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جو ڈی این اے کروموزوم یا دھاگے، جس کو میں کہہ رہا ہوں 46 دھاگے آپ اگر کھولیں اور ملائیں نا تو 1 میٹر کا ہوتا ہے، اور 37 ٹریلین خلیے جو ہیں، 37 ٹریلین آپ کے خلیے ہیں، ان کے سب کے کروموزوم کھولیں اور ان کو آپس میں دھاگوں کی طرح جوڑیں تو صرف ایک انسان کے جو کروموزوم ہیں آپ سوچیں وہ کہاں تک جا پہنچیں گے، زمین سے سورج تک کے کئی چکر لگا لیں گے، اور یہ سب کچھ پیک کر کے اور ایک انسان کے، جیسے میں نے کہا 1.5 پونے 2 میٹر کے جسم کے اندر ڈال دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور یونیک ڈال دیا گیا ہے۔ میں جیسے بات کروں گا، جیسی میری آواز ہوگی،
شیخ صاحب نے بیرونی عوامل کا ذکر کیا، جیسے میری آواز ہوگی وہ کسی کی آواز نہیں ہوگی۔ پہلے سائنس بہت سادہ تھی، اتنا علم نہیں تھا، ہم کہتے تھے اس کی آواز بھاری ہے، اس کی آواز ہلکی ہے، اس کی آواز پتلی ہے، اس کی آواز فلانا ہے۔ اب سائنس بتاتی ہے کہ ہر انسان کی آواز یونیک ہے، اور ہر انسان کا کارنیا یونیک ہے، ہر انسان کے فنگر پرنٹ یونیک ہے۔ یہ سب کچھ انہی کوڈنگ سے آ رہا ہے، اور اب سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا ہوگا یہ آج میری کوڈنگ میں لکھا ہوا ہے، میرے کروموزوم میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنے کی صلاحیت شاید ابھی سائنس میں نہ ہو، مجھ کے کیا بیماری ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کروموزوم میں وہ بیماری پکڑی بھی گئی ہے کہ یہ ہے اس کے اندر پھر بھی مجھے نہیں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، فی الحال سائنس بتانے سے قاصر ہے۔ لیکن یہ پیچیدگی کم سے کم جو ہے وہ اس کا جو ڈیٹیکشن ہے اور اس کو جو معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ سائنس نے ایجاد کیے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو سائنس بتا رہی ہے وہ دراصل یاد رکھیں دریافت کر رہی ہے، وہ کوئی پیدا نہیں کر رہی کہ جسم میں سائنس نے کوئی نئی چیز پیدا کری، حیرت ناک باتیں دریافت کر رہی ہے، اور ہمیں اس بات پہ مزید قائل کر رہی ہے، ہماری قان اور ایمان کو مضبوط کر رہی ہے کہ اتنا پیچیدہ جسم اور اتنی پیچیدہ ساخت سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اس میں تخلیق نہیں کر سکتا۔ اس بات میں مزید روشنی کے لیے میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے تو تمہیں بہت تھوڑا سا بتایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بہت تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، یہ جہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں گے نا وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے یہ سب چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انسان ابھی سوچتا اپنے دماغ کو نہیں سوچ سکا، دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو نہیں پڑھ سکا۔ تو اس قدر پیچیدہ جگر کہ جسم کے لیبارٹری ہے، جسم کی تمام ضروریات کے کیمیکل بناتا ہے، جو غرود ہیں مختلف قسم کے وہ جسم کی تمام چیزیں خود ہی بناتی ہیں۔ تو جو ہمارا پروگرام کا اصل مقصد ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اندر والے ڈاکٹر کو زندہ کریں، اندر والے ڈاکٹر کو ہوشیار رکھیں، وہ چلاک رہے اور وہ اپنا علاج خود کرتا رہے، قبل اس کے کہ ہم باہر والے ڈاکٹر کو بلائیں اور وہ ہمارا علاج کرے اور وہ ہمیں دیکھیں۔ جس طرح ایک میں مثال دیتا ہوں کہ شوگر اور انسولین ہے، انسولین اور شوگر دونوں کا جوڑا ہے، یہ دونوں مل کر جسم میں پاور پیدا کرتے ہیں۔ تو جب اس کی مثال یوں سمجھے کہ بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو رات 2 بجے بھوک لگتی ہے، تو اس کو ماں سے تازہ دودھ مل جاتا ہے، بیکٹیریا سے پاک مل جاتا ہے، اور اس کی جو حرارت ہے وہ جسم کی حرارت کے بالکل میچ کرتی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق ملتا ہے، اور بالکل ہر قسم کی بیکٹیریا سے پاک ملتا ہے اور تازہ ہوتا ہے۔ دوسرا دودھ ہم دیتے ہیں اس کو گرم کر کے، اور گرم کرنے سے اس کے بہت زیادہ جو اس کی جو خوراک کے اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ابلتا ہے اس کے بعد پھر ہم جو فیڈر میں ڈالتے ہیں تو پورے طریقے سے بیکٹیریا سے پاک نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ تھوڑا سا پی لیتا ہے پھر ماں اور بیٹا سو جاتے ہیں، رات بھوک لگتی ہے تو وہی اس کے منہ میں دے دیا جاتا ہے، تو اس وقت اس کا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے اور بچوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، بس اوقات ہو وہ صحت مند بھی نہیں ہوتا، تو کتنا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کو جب شوگر ملتی ہے تو اندر سے انسولین پیدا ہوتی ہے، تو وہ بالکل اس کے مطابق ہے، ادھر سے شوگر آئی ادھر سے انسولین آئی، دونوں مل کر خون میں گئے، تو بیلنس خون میں جہاں جہاں جائے گا وہ بیلنس خون طاقت بھی دے گا اور وہ کچرا بھی اٹھائے گا اور آکسیجن بھی دے گا۔ لیکن اگر ابھی ہم نے انجیکٹ کر لیا انسولین کو اور شوگر ہم 10 گھنٹے بعد لے رہے ہیں، اس وقت ابھی انسولین جسم میں زیادہ جا رہی ہے، اس وقت شوگر زیادہ جا رہی ہوگی، تو کسی حد تک بیلنس ہوگا، مگر پھر بھی ان بیلنس بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسم میں وہ ان بیلنس خون جب جائے گا تو وہ کمپلیکیشنز پیدا تو کرے گا، بیماریاں تو آئیں گی، مگر اتنی نہیں کہ ایک آدمی انسولین بالکل لے ہی نہیں رہا اور شوگر ہی شوگر جا رہی ہے، تو اس سے تو بہرحال بہتر ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جو اندر کا اللہ تعالیٰ نے یہ پیچیدہ سسٹم بنایا ہے یا اس کو سمارٹ سسٹم بنایا ہے کہ وہ آنکھ دیکھتی ہے مٹھائی آئی ہے یا جو بھی کاربوہائیڈریٹس آئے ہیں جس نے بعد میں جا کر کے گلوکوز بننا ہے، تو اس کو
اندازاً اتنی انسولین چاہیے ہے، اتنی انسولین وہ بنا دیتا ہے اور ضرورت کے وقت بناتا ہے اور خون کو بیلنس رکھتا ہے، تو کس قدر انسان کی صحت کا وہ ضامن رہتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ جو اندر کے ڈاکٹر ہیں، اندر کی فیکٹری ہے، اندر کے جو اللہ تعالیٰ نے وہ فارمیسی بنائی ہوئی ہے، اس کو زندہ رکھیں، اس کو یوٹیلائز رکھیں، تاکہ وہ اپنا کام کرتا رہے اور ہمیں باہر کے ڈاکٹر اور باہر کی ادویات کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے برعکس پوری فارماسیوٹیکل کا اور پورے ڈاکٹروں کا اور پورے حکیموں کا یہ انداز ہے کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو دوائی دیں، اور پھر وہ کمپلیکیشنیں، وہ سائیڈ ایفیکٹ کریں، پھر اس کے لیے الگ سے دوائی دیں، اور یہ ہمارا ہی بن کر رہ جائے۔